السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جمعہ 3 محرم الحرام 1443 ہجری مطابق 13 اگست 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ البررۃ المتقین، اما بعد۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نئے اسلامی سال 1443 میں داخل ہو چکے ہیں اور ایک عظیم فضیلت والا مہینہ محرم الحرام سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اور ایک سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں ہمارے ہر اچھے برے عمل کی تفصیل ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی۔ لہذا اس نئے سال کے آغاز میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور تقوی، للہیت اور انابت و رجوع الی اللہ کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ اسی طرح اپنے گزشتہ گناہوں اور کوتاہیوں سے توبہ و استغفار پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بزرگان محترم، ہم ایک انتہائی بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں جسے شہر اللہ المحرم یعنی اللہ تعالیٰ کا باعظمت اور حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یعنی یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر تم ظلم نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فلا تظلموا فیہن انفسکم کی تفسیر کے تحت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی تخصیص فرمائی، چنانچہ ان میں جس طرح اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی قباحت و شناعت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے من جملہ فضائل میں سے ایک عظیم فضیلت اس میں کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کرنا ہے اور یہ مستحب ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں خود بھی روزے کا اہتمام فرماتے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی اس طرف توجہ دلاتے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا، یہ بڑا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ کے طریقے کی پیروی اور اتباع کے زیادہ حقدار اور ان سے زیادہ قریب ہے،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی عاشورے کے روزے کا حکم دیا، بخاری و مسلم۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ اور اس کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے عاشورہ کے روزے کی۔ محروم القسمت ہے وہ شخص جو اس فضیلت سے محروم رہے، کیونکہ بمشکل یہ 14-15 گھنٹے کا روزہ ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مکمل 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانی اور اس کا بڑا کرم ہے۔ یاد رہے کہ گناہوں کی معافی سے مراد گناہ صغیرہ ہے، نہ کہ کبیرہ، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ نصوح یعنی سچی پکی توبہ ضروری ہے۔ فقہائے کرام نے عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ 9، 10 اور 11 کو روزے رکھنا، یعنی 3 روزے رکھنا ان تینوں تاریخوں میں۔ دوسرا مرتبہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، یعنی 2 روزے رکھنا۔ تیسرا مرتبہ صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ۔ ان میں پہلا مرتبہ یعنی 3 روزے رکھنا سب سے افضل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس عظیم مہینے کے بابرکت دنوں کو غنیمت جان کر ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور زاد آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رات میں صحیح سالم سونے والا انسان، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ صبح کو اس زندگانی کے دیدار کے لیے اس کی آنکھیں کھلے گی یا نہیں۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم اور سال نو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ہجرت یاد دلاتی ہے جو آپ نے اعلاء دین کے خاطر اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب فرمایا۔ یہ ہجرت نبوی ہی دین اسلام کے غلبے اور اس کے پھلنے اور پھولنے کا نقطۂ آغاز ہے۔ ہمیں باعتبار مسلمان اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں دن اور تاریخ کی شناخت کے لیے آسان قمری مہینے کو تجویز فرمایا، جس کی نسبت نبی خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ہجرت کی طرف ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے تمام معاملات میں اسلامی ہجری تاریخ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ احکام دین اور شریعت کے تمام مسائل کا دار و مدار اسلامی اور ہجری تاریخ پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام دین کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.